السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم جو ہے نا آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، الاستعاذۃ من فتنۃ الدجال، کہ دجال سے کے فتنے سے بچنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، ہم ان کو پڑھنا چاہیں گے۔ اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ امت محمدیہ کا سب سے آخری مارکہ جو ہوگا جہاد میں، وہ ہوگا دجال کے ساتھ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہم دجال کے بارے میں خاطر خواہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دجال کے بارے میں اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں سکھلائی۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے نبی نے یہاں تک بھی بتایا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، جبکہ کسی اور نبی نے کسی اپنی امت کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ تو آئیے ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کون سی سکھلائی ہیں ہمیں دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تو اپنی نماز کے تشہد میں ہی پڑھا کرتے تھے، جو دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو فی الصلاۃ، نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یقول، اللہ کے رسول کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول۔ اور فرمایا کہ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں گناہوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں جو آخری والی چیز ہے وہ قرض سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے اپنی نماز میں۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور اپنی نمازوں میں اس دعا کو تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو حصہ بنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ فرمایا کہ واعوذ بک من فتنۃ المأثم والمغرم، یہ دعا پڑھیں۔ اور اس سے جو ہے نا مختلف الفاظ میں جو ہے نا وہ احادیث میں نقل کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جو میں جو ذاتی طور پہ جو مجھے یاد ہے، جو میں نے جو یاد کی ہوئی، وہ اس طرح ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ میں نے یہ ذاتی طور پہ یاد کی ہوئی ہے، جو بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم ایک سجدہ کرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتے ہیں، اس میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ آگے پیچھے جو ہے نا وہ یاد کی، جیسے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ بعد میں جو ہے اس کو الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے بتایا کچھ احادیث میں۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا، جو روایت آپ یاد کریں دیکھیں صحیح ہو، اس کو وہاں پہ اس کو یاد کر لیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ فتنے دجال سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دجال کے فتنے سے کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے، آپ کیا سامان تیار کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ اور یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ریفرنس کے ساتھ صحیح ابو داؤد میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات، جس شخص نے، جس بندے نے، جس مرد نے، جس عورت نے 10 آیات یاد کر لی، من اول سورۃ الکہف، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی زبانی، اسی من فتنۃ المسیح الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔